بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دیکھنے اور سننے والے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ دلہن کو سائیڈ پوز کی ہدایت دیتے ہوئے وہ دلہن کی گردن پر موجود سونے کے ہار کو مزید قریب سے کیمرہ کی آنکھ میں قید کرنا چاہ رہا تھا۔ پیچھے سے کسی کی ٹکر سے ذرا سا زاویہ تبدیل ہوا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا کہ جہاں سے بنا کسی پریشانی سے ویڈیو بنائی جا سکے۔ دل فریب خوشبو اسے محصور کر رہی تھی۔ اب وہ جس جگہ پر تھا وہ دلہن کے زیادہ قریب تھی اور یہ محصور کرنے والی خوشبو بھی اسی طرف سے آ رہی تھی۔ بہت ہی کم عمر دوشیزہ تھی اور بیوٹی پارلر کے میک اپ کی وجہ سے کمال لگ رہی تھی۔ سونے کے زیورات سے لدی سرخ رنگ کا لہنگا ایسا سج رہا تھا کہ نظریں ہٹانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ شادیوں کی تقریبات میں وہ ویڈیو بنانے کا کام بہت سالوں سے کر رہا تھا، لیکن کچھ دلہنیں ایسی ہوتیں جن کو دل بھر کر دیکھنے اور آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا بھرپور موقع میسر آتا۔ اپنی شادی نہیں ہوئی تو کیا کریں، اس طرح کے حسین نظارے دیکھ کر ہی دل لگا رہتا ہے۔ 4 بہنوں میں درمیانہ نمبر تھا، جس میں 2 بڑی بہنیں اور 2 ابھی چھوٹی تھیں۔ گھر میں کمانے والا وہ اور اس کے ابا۔ ابھی اپنی شادی کی فرمائش کرنا بھی گھر میں نئی بدمزگی پیدا کر سکتا تھا۔ ہر دفعہ جب وہ کسی شادی کی ویڈیو بنا کر گھر واپس آتا تو وہی دلکش اور حسین دلہن اس کے تصورات پر چھائی رہتی کہ کب ایسی ہی لڑکی میرے نصیب میں ہوگی۔ اکثر ڈریسنگ روم میں اور رخصتی کے بعد دلہا کے بیڈ روم میں شوٹنگ کے وقت سب دلہوں کو دیکھ کر بار بار ایک ہی خیال جو دماغ میں آتا اور اسے بے چین کر دیتا کہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ وقت پر شادی کر رہے ہیں۔ اتنے سالوں سے یہ کام کرتے ہوئے کتنے ہی مذہبی اور سیکولر خاندانوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور شادی کے موقع پر ان کی خواہشات کس حد تک ہوتی ہیں یہ سب سمجھ میں آ چکا تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ اکثر لوگ شادی کی تقریب میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں، اور جب بکنگ کرنے آتے ہیں تو پیسے کم کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور شادی کی تقریب میں دیکھو تو شان و شوکت سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خیر، اس سب کے ساتھ ساتھ مزہ بھی تھا اس کام میں، اس لیے کسی اور کام یا چیز کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ ایک تو نئی حسین و دلکش لڑکیوں سے دل بہل جاتا، اس کے ساتھ مفت کا کھانا اور تعلقات الگ سے بن جاتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی ایک دوست کی کال آئی کہ ایک تقریب ہے، وہ کسی بھی بھروسے والے فوٹوگرافر کو بلانا چاہ رہے ہیں، اگر تمہارے پاس وقت ہے تو بتاؤ، پیسے بھی اچھے ملیں گے۔ آج کل کرونا کی وجہ سے کام ویسے ہی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے فوراً حامی بھری۔ شادی کے دن طبیعت کچھ عجیب سی تھی۔ ایک دوست کا کچھ دن پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ 1 مہینہ ہی ہوا تھا ابھی شادی کو، اور شادی میں تو اس کے والدین نے بہت سا خرچہ کیا تھا۔ ساری رات ناچ گانا چلتا رہا، اور اسے ناچ گانے کی ویڈیو بنانا تو زیادہ پسند تھا، اور میوزک کی بیس پر دل کے اندر سے ڈانس نکل رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ خود بھی جا کر کسی حسین و دلکش پری کے ساتھ ڈانس شروع کر دوں۔ اس تقریب کے دلکش مناظر ابھی باقی ہی تھے کہ یہ افسردہ خبر ملی اور دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ آج باقی نمازیں بھی ادا کیں، جبکہ پہلے تو کام کے چکر میں نماز یاد ہی نہیں رہتی، اور ابھی افسوس کرنے بھی جانا تھا ان کی طرف۔ لوگ بتا رہے تھے کہ ان کے والدین کا غم سے برا حال تھا۔ افسوس، ابھی بھی گھر کے باہر شادی مبارک لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان پر موت نصیب عطا فرمائے۔ شادی ہال گھر کے قریب ہی تھا۔ گھر سے اپنی ساری ٹیم کے ساتھ وہ شادی ہال پہنچ چکا تھا، اور لڑکی کا بھائی وہاں پہلے ہی انتظار میں موجود تھا، اور استقبال کرتے ہوئے اس نے کہا، ہماری تقریب جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلا جو دھچکا لگا وہ یہ تھا کہ شادی کی تقریب میں مردانہ اور زنانہ انتظام الگ الگ ہیں۔ ساتھ کام کرنے والے فوراً بولے، بھائی یہ آج کدھر آئے ہو؟ نہ کوئی شغل نہ کوئی میلہ۔ ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے بولا، یار ہمیں اپنا کام اور کمائی سے مطلب ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔ کام شروع کیا، اور یہی ہدایات ملی کہ تقریب ختم ہونے تک دولہے اور اس کے دوستوں کی ویڈیو نہ رکے۔ عجیب دولہا تھا، بجائے اس کے کہ جا کر اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھے، وہ ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ کب دوسری طرف سے بلاوا آئے، اور 1-2 دفعہ پوچھنے پر کہا گیا کہ ابھی تھوڑی دیر اور انتظار کرنا ہوگا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور دوسری طرف سے بلاوا آ گیا۔ دوسری طرف جاتے ہوئے ہمیں باہر دروازے پر
رکنے کا کہا گیا، جو کہ تھوڑا عجیب لگا، اور دولہا اکیلا ہی اندر جا کر کچھ باتیں کرنے لگا جو کہ ہمیں صاف سنائی دے رہی تھی کہ اندر کوئی ہے جو ویڈیو کو بنانے پر خوش نہیں ہے، اس کو منانے کے چکر میں دیر ہو رہی تھی، اور اس وجہ سے اس کا تجسس اب اور بڑھنے لگا تھا۔ دلہن بنی لڑکیوں کو دیکھ کر جو خیالات دماغ میں آتے، آج ان میں بہت دیر ہو رہی تھی۔ پہلی دفعہ اسے محسوس ہو رہا تھا، یہ روز نئی حسین و دلکش دلہنیں اور ان کے جسم کو کیمرہ میں قید کرنا اس کے لیے کسی نشے سے کم نہیں تھا، جس کی ڈوز لیٹ ہونے پر اسے مزید بے چینی ہو رہی تھی۔ اندر سے بلاوا آنے پر وہ بنا تاخیر کیے دولہے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دلہن کے اسٹیج تک جاتے جاتے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کافی مہمان جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں۔ ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ آج کس دلربا کا حسین چہرہ اور جسم دیکھنے کو ملے گا۔ اتنے سالوں سے کام کرتے ہوئے اس چیز کا تو بخوبی اندازہ تھا کہ کون سی لڑکی بیوٹی پارلر کا کمال ہے اور کس کا حسن قدرتی ہے، کون سی لڑکی فطری طور پر بے باک سی ہے اور کون سی لڑکی فطری طور پر ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ اندازہ یہی ہوا تھا کہ اکثر مذہبی دکھنے والے لوگ بھی دلہن کے ساتھ ہر پوز میں تصویر بنوانا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اسٹیج سامنے تھا۔ سرخ لہنگے میں ملبوس لڑکی کو دیکھ کر اسے ذرا حیرانگی ہوئی کہ لڑکی کے بازو پورے، گلے میں موجود زیور بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ دلہن کے ہاتھ میں موجود گلدستہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہوا۔ دولہا بھی جا کر پاس بیٹھ گیا۔ ارد گرد سے چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔ پاس بیٹھی ہوئی خاتون نے اسے پھولوں کا گلدستہ نیچے کرنے کا کہا۔ ارے بھابھی، ذرا سر تو اٹھائیں اور مسکرائیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ ہمارے بھائی کے ساتھ کتنی دلکش اور حسین لگ رہی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی دلہن مزید سمٹ کر رہ گئی اور گھونگھٹ مزید نیچے ہو گیا۔ پھولوں کی وجہ سے اب اس کا چہرہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ دولہا بھی بار بار سرگوشی کر کے دلہن کو کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ تھا جو اسے الگ لگ رہا تھا۔ بار بار سب کے اصرار پر لڑکی کی پوزیشن تبدیل نہ ہوئی، اور اب اس اصرار میں کمی اور خاموشی چھا گئی۔ بہت پردے والی ہے نا، یہ تصویر نہیں بنوائے گی، چلو سب رخصتی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ دلہن کے کھڑے ہوتے ہی ہم اس کے ہاتھ سے پھول پکڑ لیں گے۔ پیچھے سے آ کر اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی، اور اس وقت اس کی تصویر لے لیجئے گا۔ لڑکی کے کھڑے ہوتے ہی پھول اس کے ہاتھ سے لے لیے گئے، لیکن کوئی احساس تھا جس نے اسے کیمرے کا زاویہ ہٹانے پر مجبور کر دیا، اور اپنی نظریں بھی اس سمت سے پھیرنے پر مجبور کرتے ہوئے اسے اس خیانت سے روک دیا جسے دیکھنے کے لیے وہ کب سے بے تاب تھا۔ کب رخصتی ہوئی اور سامان سمیٹ کر سب کے ساتھ گھر آیا، مگر آج اس کی بے چینی جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر تقریب سے واپسی پر اپنی دلہن کا حسین و جمیل خاکہ دل میں لیے وہ آتا تھا، مگر آج سب کچھ مختلف تھا۔ کیا میں کسی کو اپنا زندگی بھر کا ساتھی بناؤں گا؟ اس کے چہرے اور جسم کے خد و خال پر کسی کی خیانت کرنے والی نظریں برداشت کر پاؤں گا؟ کیا اللہ تعالیٰ میری ہر چیز سے باخبر نہیں ہے کہ میں کس طرح لڑیوں کے جسم کا ایکس رے کرتا ہوں؟ سب مجھ پر اعتماد کر کے مجھے اپنے گھروں میں بلاتے ہیں اور میری اس خیانت سے لا علم ہیں۔ کیا اس سب کے بعد بھی میں پرسکون رہ سکوں گا؟ بار بار اس کا ضمیر اس کے ساتھ یہ احتجاج کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ کیا اس کی دلہن ایسی ہی با حیا ہوگی تو اس سے پہلے اپنی زندگی کی سمت کو صحیح رستے پر گامزن کرنا ہوگا۔